السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد آخری سیگمنٹ کے لیے آپ کی خدمت میں محمد عبد المنتقم پھر حاضر ہوں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اس وقت مسلمان زوال پذیر ہیں اور انحطاط مقدر بنی ہوئی ہے، زوال پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اور تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود، اتنے سارے ممالک زیر قبضہ ہونے کے باوجود اور طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے باوجود، مادی طاقتوں سے بھی آراستہ ہونے کے باوجود، محل وقوع کے اعتبار سے ایک لڑی میں پرے ہوئے ہونے کے باوجود، قابل رشک محل وقوع جس کو دنیا کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، ایسا محل وقوع ہونے کے باوجود کیوں مسلمان پستی کا شکار ہیں، اور کیوں زوال ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، کیوں ہماری تقدیر بدل نہیں رہی، کیوں ظلم کے پہاڑ ہمارے اوپر توڑے جا رہے ہیں، کیوں دشمن طاقتیں ٹوٹ پڑی ہوئی ہیں، کیوں ہمارے خلاف طرح طرح کے طعنے ہیں اور ہم کمزور سے کمزور ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہی سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، سارے دشمن ٹوٹ پڑیں گے، نوالہ تر سمجھیں گے، لقمہ تر سمجھ کر کھا جائیں گے، مظالم کا نہ رکنے والا سلسلہ ان پر ہوگا، دشمن اکٹھے ہو کر جمع ہو کر ان کا خاتمہ اور صفایا کرنے کے درپے ہوں گے، تو کیا تعداد میں مسلمان کم ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعداد آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی، بہت زیادہ تعداد ہوگی۔ اس وقت چند لاکھ تھے، اب چند کروڑ نہیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابہ کرام نے پوچھا رضی اللہ عنہم اجمعین کہ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو وجوہات ہوں گی، دو اسباب ہیں جو ان میں پیدا ہو جائیں گے، اور دو بیماریاں ان کو لاحق ہو جائیں گی، اور یہ اجتماعی روگ بن جائے گا۔ ایک ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت، رگ و پے میں سما جائے گی، دنیا کی محبت دلوں میں گھر کر جائے گی، دنیا کی محبت حلال اور حرام کے فرق کو مٹا ڈالے گی، دنیا کی محبت تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، دنیا کی محبت جرائم پر آمادہ کرے گی، دنیا کی محبت جائز حدود کی پابند نہیں رہے گی، دنیا کی محبت ان کو گناہ پر آمادہ کرے گی اور وہ گناہ کرتے چلے جائیں گے۔ ایک گناہ معمولی محبت کا ہونا یہ خود مطلوب ہے، اس کے بغیر ملکیت ہی قائم نہیں رہ سکتی، آدمی مال کی حفاظت ہی نہیں کر سکتا، لیکن جب خواہشات نفسانی کو بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے، جب انسان مادہ پرستی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، جب انسان اپنی عقل کو مغلوب کر کے اپنی خواہشات نفسانی کو اس قدر پروان چڑھاتا ہے کہ وہ انسان کے اوپر غالب ہو جاتی ہے اور خواہشات نفسانی کی حکمرانی اس کے وجود پر اور اس کے سراپا پر قائم ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر انسان پھر آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، جرائم اس کی عادت ثانیہ جرائم کا ارتکاب عادت ثانیہ بن جاتا ہے، اور وہ طرح طرح کی غلط حرکتوں میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، اپنا وجود مٹا ڈالتا ہے، اپنا مشن بھلا دیتا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں سے وہ دستبردار ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، عزت اور ناموس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور رعب اور دبدبہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر وہ غثاء ان کا غثاء السیل، سمندر کی جھاگ کے مانند وہ بالکل بے حیثیت، بے وقعت، بے عزت اور بے عظمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں تعداد ان کی بہت زیادہ ہوگی، مال بھی ان کے پاس ہوگا، دولت بھی ان کے پاس ہوگی، سیال سونا بھی ان کے پاس ہوگا، اور پوری دنیا کا پہیہ جس پیٹرول کے ذریعے چل رہا ہے، اور کارخانے جس پیٹرول کے دم سے قائم ہے، اور سائنسی ترقیاں
جس پیٹرول کے مرہون منت ہے، اس کی ملکیت ان کو حاصل ہونے کے باوجود ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی اور ان کی یہ طاقت بالکل خاک میں مل کر رہ جائے گی۔ ایسی کیفیت سے وہ دوچار ہو جائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ تقوی زندگی میں نہیں رہے گا اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا لوگ نہیں رہیں گے اور دنیا کی محبت حد سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ آج پوری دنیا میں مادہ پرستی کا دورہ ہے اور مسلم ملکوں میں اسی مادہ پرستی نے اپنا ڈیرہ جمایا ہوا ہے۔ مسلمان بچے ہوں اور مسلمان مرد اور عورت ہوں اور ان میں وہ قربانی کا جذبہ نہیں ہے، ایثار کا جذبہ نہیں ہے اور دوسروں کے لیے جو ایثار کا جذبہ ہوتا ہے، قربانی کا جو جذبہ ہوتا ہے، دنیا کی محبت سے خالی دل نہیں ہے اور ہر وقت دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کی محبت، دنیا کے دھندے اور دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور مال و دولت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے اور کر فر کی زندگی ہو، شاہانہ زندگی ہو اور دنیا کی لذت کوشی میں لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں اور اسی خیال میں صبح سے لے کر شام تک موجود لگے ہوئے ہیں، مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عزت ختم ہو جائے گی، وقعت ختم ہو جائے گی، پھر موت سے نفرت ہو جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا جو شوق ہوتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب، ان کا ایک بیان ہے شوق وطن کے نام سے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی اپنے وطن کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اسی کا ذکر انہوں نے کیا ہوگا۔ نہیں، وہ آخرت سے محبت، جنت سے محبت اور اللہ سے محبت، وہ ہمارا اصل وطن ہے، وہ ہمارا اصل گھر ہے، وہ ہماری اصل جگہ ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک محل بنایا ہوا ہے۔ وہ محل جو جہنمی ہوگا، جو ایمان سے محروم ہوگا، اس کے سامنے بھی وہ رکھ دیا جائے گا اور موت کے وقت یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ دیکھو، یہ تمہارے لیے الاٹ شدہ مکان تھا، یہ الاٹ شدہ محل تھا، یہ تمہارا اصل مکان تھا، یہ تمہارا اصل گھر تھا، یہ تمہارا وطن تھا، یہ تمہارا وطن تھا، یہ اصل گھر تھا، وطن اصلی تھا تمہارا، اس کو تم نے حاصل نہیں کیا۔ یہ گروی تھا ہمارے پاس، ایمان اور عمل کے بدلے ایمان اور عمل کی قیمت تم پیش کرتے اور پھر اس کے بعد اپنا گروی رکھا ہوا جو مکان تھا، اپنا ہی مکان گروی میں رکھا ہوا تھا، وہ تمہیں مل جاتا۔ عام طور سے جب انسان مقروض ہوتا ہے تو گروی میں اپنا گھر کسی کو دے دیتا ہے، پھر وہ قرضہ جب ادا کر دیتا ہے، پیسہ جب ادا کر دیتا ہے تو وہ گروی میں جو چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو واپس مل جاتی ہے اور قرضہ اتر جاتا ہے اور حساب کتاب برابر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اصل مکان گروی میں لے لیا کہ وہ مکان موجود ہے، ہر ایک کے نام وہ الاٹ شدہ مکان ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ اسی لیے موت سے پہلے وہ مکان دکھا دیا جائے گا، وہ جنت دکھا دی جائے گی، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ بے ایمان کی دولت سے محروم ہو، اس کے سامنے بھی وہ مکان رکھ دیا جائے گا، وہ جنت دکھا دی جائے گی۔ یہ تمہارا شاندار محل تھا، یہ تمہارا گھر تھا، یہ تمہارا مکان تھا جو تمہارے لیے مقرر تھا، تمہارے لیے الاٹ کیا ہوا تھا۔ میں اس کو، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ تم نے ایمان اور عمل صالح کی جو قیمت تم نے چکانی تھی وہ تم نے چکائی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھ لو، یہ جنت تھی تو تمہارے لیے، اس سے تمہیں قیمت نہ چکانے کی وجہ سے اب گروی کی چیز تمہیں نہیں مل رہی اور جہنم تمہارے لیے مقدر ہے۔ الامان والحفیظ، یہ ہمیں بتا دیا جائے گا، یہ ہمیں بتا دیا جائے گا۔ تو آج دنیا میں، پوری دنیا میں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اسلامی تعلیمات سے ہم نے دستبرداری اختیار کی ہوئی ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ جد و جہد اگر ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف دنیا کے لیے ہو رہی ہے۔ کوششیں اگر ہو رہی ہیں، محنتیں اگر ہو رہی ہیں تو وہ ساری محنتیں، ساری جد و جہد اور ساری کوششوں کا محور یہ ہے کہ انسان چند پیسے کی دنیا حاصل کر لے، چند روزہ فانی دنیا انسان حاصل کر لے۔ جب انسان الیکٹرانک میڈیا کے اسکرین پر فراٹے بڑھتی گاڑیاں دیکھتا ہے، جب کر فر کی زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے،
جب عالی شان ہائی سٹینڈرڈ لائف سٹائل کا دلکش اور سراب ایک خواب جیسا لائف سٹائل وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے تو اس کے بعد اس کی خواہشات نفسانی اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور وہ گناہوں کا راستہ اختیار کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ زندگی کا یہ اعلیٰ ترین معیار مجھے حاصل ہو جائے، چاہے اس کے لیے مجھے چوری کرنے کی نوبت آئے، چاہے اس کے لیے مجھے ڈاکہ ڈالنا پڑے، چاہے اس کے لیے مجھے حرام خوری کرنی پڑے، چاہے مجھے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے مجھے رشوت لینی پڑے، چاہے مجھے سود کھانا پڑے، چاہے مجھے سود دینا پڑے، چاہے مجھے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنا پڑے، لیکن مجھے زندگی کا وہ اعلیٰ ترین معیار جو میرے سامنے ہے اس کو حاصل بہرحال کرنا ہے۔ اسی کی وجہ سے چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتی ہو رہی ہے، رہزنی ہو رہی ہے اور سود خوری ہو رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، ظلم ڈھایا جا رہا ہے، خون چوسا جا رہا ہے اور غریب عوام کا خون بالائی طبقہ چوس رہا ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے۔ پوری امت مسلمہ کا، ہمارا معاشرتی، پورے معاشرے کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ حرام خوری اور کام چوری کا دور دورہ ہے۔ حرام خوری بھی ہو رہی ہے، کام چوری بھی ہو رہی ہے، محنت پوری نہیں دی جاتی، ڈیوٹی پوری نہیں کی جاتی اور تنخواہ پوری وصول کر لیتے ہیں۔ اسی کے خلاف قرآن کریم نے بیان فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ خود جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دینے کی نوبت آتی ہے تو اس میں کچھ کمی کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں پلڑے سے لوگ ناپتے تھے تو اس میں خود جب لیتے ہیں تو ذرا جھکاتے ہیں اپنی طرف، کچھ زیادہ لے لیتے ہیں، اور دوسروں کو جب ناپ کر دیتے ہیں تو بس وہ کسی طرح جو ہے ایک چند دانے اگر گندم کے کم دیے جا سکیں، چاول کے کم دیے جا سکیں تو اس کی کوشش ہوتی ہے۔ تو خود لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ پوری ڈیوٹی نہ دینا، ادھوری ڈیوٹی دے کر پوری تنخواہ وصول کر لینا، کام ادھورا کر کے تنخواہ پوری وصول کرنا، یہ اس آیت کی وعید میں داخل ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے تباہی مقدر ہے، بربادی مقدر ہے۔ تو پوری دنیا میں یہ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیوں لوگ اس کے لیے پر تول رہے ہیں؟ کیوں اس کے لیے لوگ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت غالب آ گئی۔ اگر دنیا کی محبت غالب نہ آتی تو انسان یہ سوچتا کہ چلو دہاڑی مجھے 10 پاؤنڈ کی ملے یا 15 پاؤنڈ کی ملے، 100 پاؤنڈ کی ملے یا 150 پاؤنڈ کی ملے۔ گھروں میں لوگ کام کرواتے ہیں بلڈر سے تو اکثر و بیشتر یہ شکایت ملتی ہے کہ یہ کام یہاں پر اس نے فراڈ کر لیا، جو چیزیں وہ لے کر آیا وہ بہت خراب چیزیں تھیں، جو کام کیا وہ صحیح نہیں تھا، اوپر سے تو صحیح کر کے دے دیا، چند دنوں کے بعد پھر وہ کام خراب ہو گیا، اس میں پانی گر رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہے، پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں ہو پایا، تو پھر دوبارہ توڑ کر کام کروانا پڑتا ہے۔ تو ایک شکل میں جو ہے وہ کام پورا کرنے میں 10 دن لگتے ہیں، دوسری صورت میں 15 دن لگتے ہیں، تو 5 دن کے کام اور وقت بچانے کے لیے اور اس وقت کو دوسری جگہ پر کام کرتے ہوئے روزگار اور زیادہ کرنے کے لیے لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور وعدے کے مطابق کام پورا نہیں کرتے۔ ایک عجیب غریب کیفیت ہوتی ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کام چوری اور حرام خوری۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اس سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ڈیوٹی پوری نہیں دیتے،
اور تنخواہ پوری وصول کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیے میں ایک برائی کا ذکر کرنے لگا ہوں، گناہوں کی، اور جن گناہوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہوئی ہے، پریشانیاں آئی ہوئی ہے، اور زوال ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، پریشانیاں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں، پڑی ہوئی ہیں، اور ہمارا رعب ختم ہو گیا ہے، دبدبہ ختم ہو گیا ہے، معاشرتی وقار ملیا میٹ ہو کر رہ گیا ہے، اور زندگی کی کوئی وقعت دوسروں کی نگاہ میں بھی نہیں رہی۔ ان میں سے ایک یہ چیز بھی ہے، آج ہماری تجارت ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی حرام خوری اور کام چوری، اوپر جو ہے وہ اچھا مال دکھایا جاتا ہے، نیچے خراب مال رکھ دیا جاتا ہے۔ بعض مسلم ملک ہیں ہمارے پاس کہ ان کا کپڑا دنیا میں سب سے اچھا کپڑا ہوتا ہے، کپاس وہاں کی سب سے اچھی ہوتی ہے، دھاگے وہاں کے بہت اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں، چنانچہ کپڑا اور کاٹن کا کپڑا خاص طور سے غیر معمولی درجے کا ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا کی مارکیٹ ان کے پاس ہونی چاہیے تھی، تجارت کی منڈی ان کے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوتا کیا ہے، جہاز سے جب اس ملک سے کوئی غیر مسلم کمپنی بھی مال منگواتی ہے، غیر مسلم کمپنی بھی اگر مال منگواتی ہے، غیر مسلم ملک اگر مال منگواتا ہے، تو پورے جہاز کے اوپر اچھا مال رکھ دیا جاتا ہے اور نیچے خراب مال داخل کر دیا جاتا ہے، اور بالآخر جو ہے چند کروڑ روپے کی کمائی اس کو مل جاتی ہے، لیکن پورے ملک کی تجارت اس سے غارت ہو جاتی ہے۔ پر ایسے ملک کے ساتھ غیر مسلم کمپنیاں تجارت کا کوئی معاملہ طے نہیں کرتی اور چیزیں نہیں منگواتی۔ تو ایک دن ہم نے کچھ چوری کر لی، لیکن پوری ملت کا نقصان اس سے ہوا، ملک کا نقصان اس سے ہوا، پوری امت کا نقصان ہوا، پوری قوم کا نقصان ہوا۔ ایک مرتبہ ایک فرد، ایک آدمی یا چند آدمی تھوڑا سا منافع حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پوری قوم کا تجارتی مستقبل تاریک بنا دیتے ہیں۔ اسی ایک جھوٹ کی وجہ سے، اسی ایک دغا اور مکر و فریب کی وجہ سے، بدعہدی کی وجہ سے، دھوکہ دہی اور فریب کاری کی وجہ سے پوری قوم کا تجارتی مستقبل غیر یقینی بن کر رہ جاتا ہے۔ پھر سال ہر سال تک کروڑوں روپے کا سامان آ سکتا تھا، کپاس کی کاشت میں اضافہ ہو جاتا، ہزاروں غریبوں کو مزدوری مل جاتی، کمپنیوں اور کارخانوں میں بے شمار لوگوں کو جاب مل جاتی، کام مل جاتا، پوری قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی۔ صرف التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، یعنی جو سچ بولنے والے، سچائی جن کا شعار ہے، سچ بولنا، سچ معاملہ کرنا، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا، چاہے نقصان ہو جائے، اس کا یعنی اس کی عادت جن لوگوں میں ہے، ایسے تاجروں کا حشر انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ میں پہلے یہ سوچتا تھا کہ جھوٹ بولنا تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور سچ بولنا تو فرض ہے، تو اب ایک فرض کی ادائیگی پر انبیاء کرام کے ساتھ حشر کا ثواب اور اتنی بڑی خوشخبری، یہ کوئی بڑی کمال کی بات تو نہیں، یہ تو گناہ سے بچا۔ لیکن جب عمر بڑھی تو اندازہ یہ ہوا کہ تجارت میں لگ کر سچ بولنا اور سچ بولنے کو عادت بنانا، اور شروع میں جب مشکلات آئیں گی ان کا سامنا کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ویسے ہی اس کے لیے اتنی بڑی بشارت نہیں دے دی گئی ہے، یہ اتنی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی بشارت، اتنا بڑا ریوارڈ اور اتنا بڑا اجر و ثواب کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ کہ تجارت میں مشغول ہونے کے بعد انسان کے لیے سچ پر قائم رہنا، سچائی کو اپنا شعار بنانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل ترین کام ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد میں تم زیادہ ہوگے، تعداد تمہاری زیادہ ہوگی، آدم شماری میں اور گنتی میں مسلمان ماضی کے مقابلے میں ریکارڈ تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن بے حیثیت ہوں گے، بے وقعت ہوں گے، اور ظلم کا نشانہ ان کو بنایا جائے گا، دشمن ٹوٹ پڑیں گے، ان کا خاتمہ کریں گے۔ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود، ریاستیں ان کے پاس زیادہ ہونے کے باوجود، قدرتی وسائل ان کے پاس زیادہ ہونے کے باوجود، محل وقوع ان کا سب سے بہتر ہونے کے باوجود، اور سارے ممالک لڑی میں پروئے ہوئے ہونے کے باوجود، کیوں زوال ان کا مقدر ہو کر رہ جائے گا؟ کیوں پریشانی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی؟ کیوں مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا؟ کیوں دشمنوں کے وہ نرغے میں ہوں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت ان میں کار فرما ہو جائے گی، اور دنیا ہی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ معاملات میں، لین دین میں، کام میں، کاروبار میں، تجارت میں، ہر جگہ جھوٹ کا غلبہ ہوگا، دغا بازی ہوگی، فریب کاری ہوگی، دھوکہ دہی ہوگی، وعدے کی خلاف ورزی ہوگی، باتوں میں ملمہ سازی ہوگی۔ آپ کسی غیر مسلم ملک میں اور مغربی دنیا میں خاص طور سے دیکھ لیں، کسی چیز میں اگر لکھا ہوا ہے اس کی گارنٹی اتنے دنوں کی ہے، لیکن مسلم ملکوں میں اگر اس طرح کسی جگہ پر لکھا ہوا بھی ہو تو یہ کہیں گے یہ تو بس خواب و خیال کی باتیں ہیں، یہ ویسے ہی بیچنے کے لیے ایک بات لکھ دی گئی ہے، اس پر کسی کو یقین نہیں آتا، کوئی یقین نہیں کرتا۔ آج پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے بارے میں یہ تصور غیر مسلموں کے دلوں میں بھی قائم ہو گیا ہے کہ جھوٹ بولنے والا مسلمان تو ہے، وہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، وہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، وہ فراڈی ہوتا ہے۔ اس قسم کے تصورات مسلمانوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہو کر رہ گئے ہیں، اس لیے مسلمان ملکوں کے ساتھ تجارت کی جو شرح ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ ہماری مصنوعات عالمی مارکیٹ اور عالمی منڈیوں میں ہماری مصنوعات نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، دھوکے بازی ہے، دغا بازی ہے۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ چند پیسے ہمیں مل جائے، چند روزہ دنیا کی عارضی لذت ہمیں مل جائے، تنہا مجھے کچھ مل جائے، پوری قوم غارت ہو جائے، پوری قوم کی تجارت کا مستقبل تاریک ہو کر رہ جائے، اسلام بھی بدنام ہو جائے، مسلمان بھی بدنام ہو جائے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھوڑا سا جھوٹ بول کر میں یہاں پر چند لاکھ روپے زیادہ کما لوں گا، چند کروڑ روپے میرے پاس آ جائیں گے، بس میں کرتا چلا جا رہا ہوں۔ مصنوعات میں جو چیزیں ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں مل رہی ہیں دکانوں میں، ریسٹورنٹس میں، اس میں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ مریضوں کو ان کا حق کیوں نہیں مل رہا؟ سرکاری ہسپتالوں میں مریض تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹرز ڈیوٹی پوری نہیں دے رہے ہیں، تنخواہ پوری وصول کر رہے ہیں۔ تعلیم گاہوں میں طلبہ کو تعلیم نہیں مل رہی، اساتذہ جو ہیں ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں، تنخواہ پوری وصول کر رہے ہیں۔ تو یہ حرام خوری اور کام چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ سب دنیا کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ ساری حرکتیں بدنامی کا سبب بھی ہیں اور دنیا کی محبت کا شاخسانہ بھی ہیں، اور دنیا کی محبت کا یہی شاخسانہ پوری امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بڑا سبب بھی ہے، جو حدیث کے روز سے ایک حقیقت ہے۔ اسی پر گفتگو آج کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس گفتگو پر مجھے بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازیں، اور ہم اصلاح احوال کے ذریعے ذرا اپنے حالات کی تبدیلی میں کامیاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔